بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. جناب، آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کچھ مسائل لے کر. کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری تھا، لیکن اس سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ سے درخواست کی جائے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جیسے ہی پروگرام اپلوڈ کیا جائے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تو جناب، اس میں کل میں نے یا رات کو کہہ دیں، انفیکٹ آفٹر فجر نماز میں نے دیکھا کہ ایک نیشنلسٹ نے کچھ لکھا کہ ان کا بھی کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان سے کیا رشتہ ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ مذہب کا رشتہ ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا وکیل ہے. پھر انہوں نے اس پر بحث کی کہ پاکستان آپ جو ہے ابھی آیا تینوں رشتوں کو پورا کر سکا یا نہیں کر سکا. تو کچھ اور بھی باتیں انہوں نے کی. دیکھو، یہ نیریٹو جو ہے نا، حالانکہ یہ آدمی نیشنلسٹ ہے، یہ نیشنلسٹ کہلاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی سمجھ اتنی نہ ہو. اور ویسے بھی کچھ نیشنلسٹ ایسے ہیں، میں اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن دوسرے نیشنلسٹ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ٹوپی تو نیشنلزم کی لگائی ہوئی ہے، لیکن ان کو نیشنلزم نہ نیشن اسٹیٹ کا پتہ ہے نہ نیشنلزم کا پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ٹوپی لگائی ہوئی ہے اور اسلام آباد کے نیریٹو کو پروموٹ کر رہے ہیں. کبھی ٹوپی بدل لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ان کا ایجنڈا کچھ ہو رہا ہے. تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی، کبھی کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ انفینشڈ ایجنڈا آف دی پارٹیشن آف انڈیا. ہمارے عام سادے لوگوں، میں بھی چونکہ کافی عرصے سے اس کے ساتھ منسلک ہوں، اب لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ انفینشڈ ایجنڈے سے مراد ان کی کیا ہے، اس کی ہڈن میننگ کیا ہے. اب اگر دیکھا جائے کہ اگر پارٹیشن آف انڈیا ہوئی ہے تو ووٹ ٹو نیشن تھیری پر ہوئی ہے، مذہب کے نام پر ہوئی ہے. تو دوسرے لفظوں میں یہ ڈائریکٹلی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ مذہب کا مسئلہ ہے. اور اگر تقسیم ہند اگر ہوا تو مذہب کی بنیاد پر ہوا ہے، تو مذہب کی بنیاد پر ہی جو ہے نا مسئلہ جموں کشمیر کا حل ہونا چاہیے، جو اس انفینشڈ ایجنڈا. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے دیکھا، یا تو انجانے بھی کہتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، یا وہ کسی ایجنڈے پر وہ کام کر رہے ہیں. لیکن میں اکثر دیکھتا ہوں، میں ایک رائٹر ہوں، اور لفظ جو بولتے ہیں، لفظوں کے مطلب دیکھے جاتے ہیں. چاہے جو نعرہ بازی ہوتی ہے، جو سلوگنز ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کو دیکھا جائے وہ کس جگہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر یہ رواج نہیں ہے، پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں ہے، سوچنے کا رواج نہیں ہے. کچھ مولوی حضرات سوچنے کی اجازت نہیں دیتے، کچھ جو ہے نا ہمارے جو نیتا جی ہیں وہ اجازت نہیں دیتے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے، میں تو بڑا بھائی نہیں مانتا ہے. کب سے بڑا بھائی ہے؟ جب پاکستان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ہم تو اس کو بھی موجود تھے، جموں کشمیر اس کو بھی موجود تھا. بڑا کون ہوا؟ پھر وہ ہے کہ عباس بٹ صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوٹلی کے کوئی دو آدمی تھے، انہوں نے کہا جی، انہوں نے پوچھا ایک حاجی صاحب سے، انہوں نے کہا بھی آپ بڑے ہیں یا دوسرا کے نام لے کر کہا جی وہ بڑا ہے. تو حاجی صاحب نے کہا جی بھی عمر کے لحاظ سے میں بڑا ہوں، لیکن بےایمانیاں کرنے میں وہ بڑا ہے. تو عمر کے لحاظ سے ہم بڑے، تاریخ کے لحاظ سے ہم بڑے ہیں، ایک لمبی تاریخ ہے ہماری، لیکن باقی جو دوسرے کرتوت ہیں ان میں پاکستان بڑا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات ہے کہ میں نے صبح ہی، حالانکہ میں اردو میں نے لکھنا چھوڑ دیا، کافی عرصے سے چھوڑ دیا. حالانکہ یہ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ میرے پہلے دو ناول جو ہیں وہ اردو میں آئے تھے. سوسائٹی، سوشل اینڈ رومانٹک جو ناول ہیں وہ اس سے باہر آئے تھے. اور میری پہلی جو کتاب تھی اردو میں، وہ بھی اردو میں تھی، کشمیر کی قومی ذاتی اور پاکستان. تو یہ نہیں کہ میں نے اردو لکھی نہیں ہے، اردو لکھتا رہا ہوں، لیکن ابھی کافی عرصے سے نہیں لکھی. تو میں نے ان دا مارننگ آفٹر دا ڈے فجر جب میں نے وہ دیکھا تو میں نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ کیا رشتہ ہے ہمارا. جموں کشمیر کے کچھ گمراہ لوگوں یا آزادی اور غلامی کے فرق سے ناشناس لوگوں کی نظر میں پاکستان ان کا بڑا بھائی ہے، اور ان کا پاکستان کے ساتھ اسلام کا بھی رشتہ ہے، اور پاکستان ان کا وکیل بھی ہے. کوئی تاریخ سے واقف انسان بتا سکتا ہے کہ پاکستان کو جموں کشمیر کا وکیل کس نے بنایا تھا؟ جب وکیل بنایا جاتا ہے تو جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے اس وکیل کے پاس جانا ہے یا اس وکیل کے پاس جانا ہے. اس کی مختلف ریزن ہو سکتے ہیں، قابلیت ہو سکتی ہے، اس کا اس کی فیس ہو سکتی ہے، اس کی کئی فیکٹرز ہیں وہ آپ سلیکٹ کرتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کس تاریخ کو وکیل بنایا گیا تھا پاکستان کو، اس کی فیس کیا تھی. تو آج میں نے اگین ایک دوست سے بات کی،
عباس بٹ سے، تو میں نے کہا بھی کیا فیس ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ جو پاکستانی یہ جو جموں کشمیر کا وکیل تھا اس نے ایڈوانس میں اپنی ساری فیس لے لی تھی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی صورت میں. اگر یہ فیس تھی تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. اچھا، انہوں نے مذاق میں یہ بات کی، جن لوگوں کے نزدیک جموں کشمیر صرف مسلمانوں کا وطن ہے اور یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، شاید پاکستان ان کا بڑا بھائی ہوگا. جن لوگوں کے نزدیک جموں کشمیری وہاں پر بسنے والے تمام لوگوں کا وطن ہے اور جموں کشمیر مذہبی مسئلہ نہیں ہے، اور ان کے نزدیک پاکستان کے ساتھ نہ تو کوئی مذہبی رشتہ ہے اور نہ وہ بڑا بھائی ہے. ہمارے نزدیک پاکستان کے ساتھ کوئی مذہبی رشتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم مذہب کی بنیاد پر ہم وطن پرستی کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اگر مذہب کی بنیاد پر دیکھنا ہے تو پھر تو ہندوستان میں بہت سے مسلمان بستے ہیں. افغانستان بھی مسلمانوں کا ملک ہے، بنگلہ دیش بھی مسلمانوں کا ہے، سعودی عرب بھی ہے. 57 کنٹریز ہیں. تو پاکستان میں کون سی ایسی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ رشتہ بھائی چارے کا بڑا بھائی مان لیں اور باقی ملکوں سے قطع تعلق کر لیں یا ان کو اپنا بڑا بھائی نہ مانے یا چھوٹا بھائی نہ مانے. یہ ساری چیز ہی فلاڈ ہے. اس کی فلاسفی جو ہے نا جی ایچ کیو کی ہے، تو میں اس کو مسترد کرتا ہوں. پھر تو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ پاکستان ان کا بڑا بھائی ہوگا، اور جو ہمارے نزدیک ہے کہ یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ مذہبی نہیں ہے، وہاں پر بسنے والے لوگوں کا مسئلہ ہے، ان کی شناخت کے، ان کے مستقبل کا مسئلہ ہے. تو اگر میں مسلمان ہونے کے ناطے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میرا بڑا بھائی ہے، تو جو آدمی ہندو ہے، سکھ ہے، پنڈت ہے یا دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں، ان کا کیا رشتہ ہوگا ان کے ساتھ؟ تو ڈویژن کی بات تو آپ خود کر رہے ہیں، آپ تو بنیاد خود رکھ رہے ہیں اس کی کہ مذہب کا رشتہ ہے. تو آپ سکھوں اور ہندو نان مسلم کو کہہ رہے ہیں یا بدھسٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے مذہب کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے. ہم نے مذہب کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان ہماری وکالت کرے گا، وہ وکیل ہے. تو کس کی ہاتھ میں آپ کھیل رہے ہیں؟ وہ ایجنڈا آر یو پروموٹنگ؟ ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ مجھے کہنا کہہ لیں. پاکستان نہ تو ہمارا وکیل ہے، نہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے. پھر کوشچن یہ آتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ تاریخ سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کا بانی مہاراجا گلاب سنگھ تھا، جبکہ پاکستان کو بانی محمد علی جناح تھا. پاکستان کو بڑا بھائی تسلیم کرنے والوں نے سیاسی باپ کیسے بدل لیا؟ ہمارا جو سیاسی طور پر جو رشتہ بنتا ہے، ہماری ریاست کا جو بانی ہے، اس کا نام تو گلاب سنگھ تھا. بات نصیبی یہ ہے کہ اگر یہ گلاب دین ہوتا یا گلاب حسین ہوتا تو پتہ لوگ کہتے بڑی تعریف کرتے ہیں، چونکہ آگے سنگھ لا گیا تو اس وجہ سے لوگ مخالفت کرتے ہیں. اچھا، پاکستان ایک قابض ملک ہے میرے نزدیک، اور اس کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو ایک قابض ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے. دیٹ از دا ریلیشن شپ وی ہیو ود پاکستان. جو ایک کلونیل پاور اور کولونائز جو لوگ ہیں ان کے درمیان رشتہ ہوتا ہے. ایکسپلوٹ کرنے والے ایکسپلوئٹیز جو ہوتے ہیں، ہم کو ہم وی آر ایکسپلوئٹیز ہیں، اور پاکستان جو ہے نا ایکسپلوٹ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ساتھ رشتہ ان کا وہی رشتہ ہے جو ایک ظالم اور مظلوم کا رشتہ ہے. معاہدہ قائمہ یعنی اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کو توڑ کر پاکستان نے معاہدہ کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ، جموں کشمیر کے ساتھ ایک معاہدہ تھا جس کو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کہتے ہیں یا معاہدہ قائمہ کہتے ہیں. پاکستان نے اس معاہدے کو توڑ کر ہم پر حملہ کیا جموں کشمیر پر ود انٹینشن ٹو آکوپائی اٹ. اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ بیوقوف یا الو کے لفظ غلط نکل جائے گا، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو جس نے معاہدہ قائمہ توڑا، اسلام کی تعلیم کے سرین خلاف. اسلام تو کہتا ہے کہ اپنے معاہدوں کو پاس کرو. سورۃ المائدہ آیت نمبر 1، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 33، کہ اے ایمان والو اپنے معاہدوں کا پاس کرو. یہاں پر ایک ملک ہے جس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس نے ہم پر حملہ کیا، قتل و غارت کی، بے گناہ لوگوں کو ہزاروں کو مارا، سینکڑوں خواتین کی عزت لوٹی، ان کو اغوا کیا، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو بڑا بھائی مان لو، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اپنا وکیل مان لو. وہ جس نے ہم پر قبضہ کرنا، ہماری جائیداد پر قبضہ کرنا، ہمارے وسائل پر قبضہ کرنا، جس نے ہمارے وطن پر قبضہ کرنا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا وکیل ہے. Are you out of your mind? I am not. پاکستان ہم پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے ہم ڈیوائڈ ہوئے، جس کی وجہ سے we are suffering on both sides of the divide since 1947. تو یہ آپ کا بڑا بھائی ہے، یہ بڑے بھائی کا کمال ہے. اور پھر لمبی ہسٹری اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں گا کہ اس بھائی کے کیا کیا جو نے کارنامے انجام دیے ہیں، ٹو سبڈیو اینڈ ٹو اسٹیب اس ان دا بیک. ٹھیک ہے، پھر آگے بات یہ آتی ہے، جو ملک اپنے ہی لوگوں کو حقوق نہیں دے سکا، ٹھیک، ایسٹ پاکستان جو ہے پاکستان کا حصہ تھا، وہ پاکستانی تھے، جو ان لوگوں کو اکارڈنگ ٹو ون رپورٹ 3 ملین یعنی 30 لاکھ آدمی مارے گئے وہاں پر. وہ میں نے نہیں مارے تھے، ہماری جماعت نے نہیں مارے تھے،
وہ پاکستان کی آرمی نے مارے تھے. فگر آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن ایک فگر کوٹ کیا جاتا ہے کہ 3 ملین انہیں بنگالی اس کو مارا گیا. ٹھیک, یہ بڑا بھائی ہے. وہ کشمیری کی شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ بڑا بھائی بنے گا. جو پاکستانیوں کا بڑا بھائی نہیں بن سکا, ان کو خیال نہیں رکھ سکا, حالانکہ وہ لوگ میجارٹی میں تھے, لیکن ان کے پاس بندوق تھی, ان کی چھاتی چوڑی تھی, ان کے قد بڑے تھے. کہتے ہیں کہ ہماری فخر کی بات یہ ہے کہ چھاتی چوڑی ہے, ہمارا رنگ گورا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا قد اونچا ہے. اس لیے بنگالی تو میں نہیں لفظ استعمال کرنا چاہتا لیکن غلط لفظ استعمال کیا کرتے تھے ان کے لیے. آج وہ چھوٹے قد والے کالے رنگ والے جو ہے نا وہ فار ہیڈ آف پاکستان. تو جو ان لوگوں کی قدر نہیں کر سکا, ان کے عورتوں کی اگین اکارڈنگ ٹو ون فگر 3 لاکھ خواتین کو انہوں نے ریپ کیا. اور پھر یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر جو کمانڈر تھے, کمانڈر نیازی صاحب, وہ پوچھا کرتے تھے ایسا جی آج آپ کا سکور کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کتنی ویمن کو ریپ کیا ہے. یہ ریکارڈڈ ہے, میں آپ کو سفر ریکارڈ کر سکتا ہوں اگر کسی کو چاہیے. پاکستانی جرنل میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اپنا بڑا بھائی مان لیں. واہ. پھر وہ پاکستان, وہ ملک جو بلوچستان کے لوگوں کو حقوق نہیں دے سکا, ان کا بڑا بھائی نہیں بن سکتا. ٹھیک, اور ان کے ہزاروں لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے, مسنگ پیپل ہیں, ان کی خواتین کو بھی اٹھایا جاتا ہے, ان کو بھی مارا جا رہا ہے, حالانکہ وہ مسلمان بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں. چاہے پاکستان کے کم سے کم آئینی طور پر وہ پاکستانی تھے. جو ان کو بڑا بھائی نہیں بن سکا تو وہ ہمارا بڑا بھائی کیسے بنے گا. آپ جو مجھے وٹ ایور یو وانٹ ٹو لیول اگینسٹ می, آئی نو کہ آلریڈی میں نے یہ شیئر کیا ہے اور کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے. مجھے اس پر خوشی نہیں ہے کیونکہ مجھے بھی گالیاں پڑ رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ شاید میری انگلی جو ہے نا کسی غلط جگہ پر لگ گئی تھی, ٹکرا گئی تھی, این ریاکشن آیا, میں نے سچ بولا. ٹھیک ہے, ویسے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کہنے والی باتیں ہیں, لیکن میں اس کو یہیں ختم کروں گا. کل باتیں کرتے کرتے مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں شاید 20-22 منٹ بول گیا جب ٹاپک ایسا آ جاتا ہے. اب میں نے کوشش کروں گا, آج تو مشکل ہے ٹائم مجھے ملے, کل میں کوشش کروں گا کہ ایک مسخرہ پاکستان کا, لال ٹوپی والا کہتے ہیں اس کو, اس نے بڑی گندی زبان استعمال کی ہے جموں کشمیر کے نیشنلسٹ کے خلاف. اس کا بھی جواب دوں گا کل. اور کچھ جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر ہمیں خود مختار والوں کو غلط ان کے بارے میں لفظ استعمال کر رہے ہیں, میرے خلاف لفظ استعمال کر رہے ہیں غلط, ان کو میں تہذیب کے دائرے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا, کیونکہ تہذیب کے دائرے میں اور دلیل سے بات کی جائے تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے. جو کچھ مظفر آباد میں لوگوں کے ساتھ ہوا, اور میں نے پچھلے دنوں کہا بھی تھا, اس پر میں فالو اپ نہیں کر سکا. آج کچھ تصاویر دیکھی میں, وہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا مجھے. یہ بڑا بھائی ہے جس نے لوگوں کو مارا, یہ ان لوگوں کا بڑا بھائی ہے جس کی میں نے کہا تھا, اس ویڈیو میں بھی کہا تھا, اور کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہے کہ جموں کشمیر کے ایک آدمی کو غالباً عابد علی نام تھا اس کا, اس کے پیچھے جو پائپ دیا گیا ہے مرچیں لگا کر, یہ بڑا بھائی ہے. بھائی آپ اس بڑے بھائی کو اپنے گھر لے جائیں. I leave it at that. Khuda Hafiz. If you have any comments, do make comments. And if you have any questions, please do ask. Last program پر بہت سے کمنٹس آئے ہیں, میں کوشش کروں گا کہ ان کو جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا, اگر نہیں تو پلیز ڈو فارگیو می. I leave it at that. میری طرف سے خدا حافظ. Look after yourself.